سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمامی طلبہ آج پڑھیں گے وقف کا بیان۔ کس کا بیان؟ وقف کا بیان۔ پہلے وقف کی تعریف آپ دیکھیں۔ وقف وقف کا معنی ٹھہرنے، کیا ہے؟ ٹھہرنے اور رکنے، ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کا کیا معنی ہے؟ ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو، کیا ہے؟ دونوں کو ختم کر دیں۔ یہ وقف کی پوری تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ وقف کا معنی کیا ہے؟ وقف کا معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ ہم کسی آیت پر جب وقف کرتے ہیں تو وہاں ٹھہرتے کہ نہیں ٹھہرتے ہیں؟ رکتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ یعنی جس کلمے پر وقف کریں، کسی بھی کلمے پر اگر آپ وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر، کیا ہے؟ اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں، آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ جیسے آپ دیکھیے مثال یہاں پر، جیسے کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ کوئی بول نہیں رہا بیٹا، کیا بات ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کیا؟ لکھا یہ ہے کہ قل هو اللہ احد لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ احد لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ احد لکھا ہے، اور آپ نے یہاں پر وقف کر دیا ہے۔ علامت بنی ہے، آیت ہے کہ نہیں ہے؟ گول آیت ہے، وقف کرنے کی علامت ہے یہاں پر۔ آپ نے وہاں پر کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ وقف کا معنی کیا ہے بتا رہے ہیں یہاں پر؟ وقف کا معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پر ٹھہر گئے، یا یہ کہیے کہ آپ یہاں پر رک گئے۔ اب آپ جب وہاں پر رک گئے تو آپ کریں گے کیا؟ وہی آگے بتا رہے ہیں کہ جس جگہ ٹھہر جایا جائے، رکا جائے، یعنی جس کلمے پر وقف کریں، اور یہ کلمہ احدن ہے۔ کون سا کلمہ ہے؟ احدن ہے یہ کلمہ۔ تو جس کلمے پر وقف کرے تو اس کلمے کے آخری حرف پر، اس کلمے کا آخری حرف کون ہے؟ اس حرف کا نام لیجئے۔ اس کلمہ کا آخری حرف کون ہے؟ آخری حرف دال ہے کہ نہیں ہے؟ آخری حرف دال ہے، تو کہہ رہے کہ تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ کیا کریں؟ دونوں کو ختم کر دیں۔ آواز کو بھی ختم کر دیں گے اور سانس کو بھی ختم کر دیں گے۔ پھر جب ہم اس سے آگے پڑھیں گے تو نئی آواز اور نئی سانس سے شروع کریں گے۔ جب ہم وقف کرتے ہیں تو آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیتے ہیں، سانس بھی ٹوٹ جاتی ہے اور آواز کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ وقف کی پوری تعریف ہوئی۔ ایک بات اور آپ اس میں دیکھ لیجئے،
میں جو بتانے والا ہوں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ احدن سے اس کو کیا پڑھو گے؟ احدن سے کیا پڑھو گے؟ ہاں احدن سے کیا پڑھیں گے؟ احد پڑھیں گے. ایک بات اور دیکھ لیجیے تاکہ وہی مثال سمجھ میں آ جائے آپ کو صاف صاف. کلمے کے آخری حرف پر کیا ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش. زبر زیر پیش یہ بیچ میں اس طریقے سے لگایا ہوا ہے کاما، ٹھیک ہے کہ یہ الگ الگ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کلمے کے آخری حرف پر زبر یا زیر یا پیش اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بیچ میں تو اس کا مطلب الگ الگ ہے. زبر زیر پیش. دو زبر زبر زیر پیش. دو زبر نہیں، دو زیر ہوگا. دو زیر دو پیش دو پیش کھڑا زیر. کیا ہے؟ کھڑا زیر. اور ہے الٹا پیش، ہے نا؟ الٹا پیش. الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف کی حالت میں کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں؟ ساکن کر دیں. کلمے کے آخری حرف پر کیا ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر کیا ہو؟ زبر زیر یا پیش، دو زیر یا دو پیش یا کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں. اس حرف کو کیا کریں گے وقف کی حالت میں؟ اب دال پر کون سی حرکت ہے بتائیے؟ دال پر کیا لکھا ہے؟ دو پیش ہے نا؟ دو زبر تم کو دکھ رہا ہے؟ یہ دو پیش ہے کہ نہیں ہے؟ دو پیش ہے. تو اس مثال میں کہا گیا دو پیش کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ دو پیش ہو اگر کلمے کے آخر میں تو اس کلمے کے آخری حرف پر کیا کر دیں گے ہم؟ کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. قل هو اللہ احد سے کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد. تو جب آپ احد پڑھ رہے ہیں تو ساکن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے دو زبر کا ذکر نہیں ہوگا ورنہ وہ وقف بالابدال ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دو زبر کو وقف کرنے کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ الف سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر دو زبر نہیں ہے بلکہ دو زیر کا ذکر کیا جا رہا ہے. دو زیر یا دو پیش یا کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے. جو آخری والا حرف رہے گا نا اس حرف کو وقف کی حالت میں کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. جیسے کہ یہاں پر یہ دو پیش کو ساکن سے بدل دیا گیا، احدن سے احد پڑھا گیا وقف کی حالت میں. تمام طلبہ کرام سے گزارش ہے کہ اس قاعدے کو اچھے سے یاد کر لیں گے اور انشاءاللہ پھر سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.